بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو عورتیں جھگڑا کرتی ہوئیں آپ کے دربار میں آئی۔ ان عورتوں کے یہاں بچوں کی ولادت ہوئی تھی اور بچوں کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھیں۔ ایک عورت کہتی تھی کہ یہ بیٹا میرا ہے اور بیٹی دوسری عورت کی ہے، اور دوسری عورت کہتی تھی کہ میرا بیٹا ہے اور بیٹی اس کی ہے۔ اب ان عورتوں میں فیصلہ کرنا تھا کہ بیٹا کس کا ہے اور بیٹی کس کی ہے۔ اب ان عورتوں میں فیصلہ بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ دونوں ہی عورتیں سچ نہیں مان رہی تھیں، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائے جا رہی تھیں کہ اس نے میرا بیٹا رکھ لیا ہے، اور دوسری کہہ رہی تھی کہ نہیں، بیٹی میری نہیں ہے، میرا بیٹا ہے۔ یہ واقعہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے اور وہی ان دونوں عورتوں میں فیصلہ کریں گے کہ بیٹا کس کا ہے اور بیٹی کس کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے پوچھا، اے عورتوں، سچ سچ بتاؤ کہ بیٹا کس کا ہے اور بیٹی کس کی ہے۔ ایک عورت بولی کہ میرا بیٹا ہے، بیٹی اس عورت کی ہے۔ دوسری عورت بولی، بیٹی میری نہیں ہے، میرا بیٹا ہے۔ وہ دونوں عورتیں بات کو مان نہیں رہی تھیں۔ جب وہ عورتیں کسی بات کو مان نہیں رہی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ 2 شیشیاں لے کر آؤ۔ جب 2 شیشیاں لائی گئیں تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ان 2 شیشیوں کا وزن کرو اور یہ دونوں شیشیاں عورتوں کو دے دو، اور ان عورتوں سے کہو کہ اپنا اپنا دودھ ان شیشیوں میں بھرے۔ جب دونوں عورتوں نے اپنا اپنا دودھ ان شیشیوں میں نکالا اور شیشیاں بھری ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اب ان دونوں شیشیوں کا وزن کرو۔ آپ نے فرمایا، جس کی شیشی باہری ہوگی اس کا لڑکا ہے، جس کی شیشی ہلکی ہو اس کی لڑکی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جناب علی، یہ آپ نے کیسے فیصلہ فرمایا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ مرد کے لیے عورت سے دگنا حصہ ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لڑکے کی ماں کے دودھ میں وزن زیادہ ہوتا ہے اور لڑکی کے ماں کے دودھ میں وزن کم ہوتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ اور بھی ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں سے جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایک عورت کو بہت ہی غصے سے، غیظ و غضب کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت ڈر اور خوف کے مارے کانپ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے ان لوگوں کے ہاتھوں سے اس عورت کو کھینچا اور لوگوں کو اس عمل سے منع فرمایا۔ اس کے بعد وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ضرور جناب علی نے کسی بات کے معلوم ہونے پر ایسا کیا ہوگا، جاؤ اور جناب علی کو میرے پاس لاؤ۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو واپس کیوں کر دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے پر منع کیوں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ بے قصور ہیں۔ ایک، سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے۔ دوسرا، نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ اور تیسرا، گناہ میں مبتلا آدمی جب تک کہ وہ باہوش نہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کا دورہ پڑتا ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ کوئی آدمی اس کے پاس اس حالت میں آیا ہو جب اس کو دیوانے پن کا دورہ پڑا ہو اور اس کا فائدہ اٹھا کر اس سے بدکاری کر لی ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا۔
ایک واقعہ اور بھی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے ایک سپاہی نے جس کا نام حیثم تھا، اس نے ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ شادی کے 6 ماہ بعد اس عورت کو بچہ پیدا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ میری زوجہ کو 9 مہینے کی بجائے 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو گیا ہے تو حیثم کا غصے سے خون کھولنے لگا۔ وہ اپنی بیوی پر بدکاری کے الزام لگانے لگا۔ اس کی بیوی نے کہا، اے حیثم، وہ اللہ جس نے اس بچے کو میرے پیٹ میں 6 ماہ تک رکھا، وہ اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ آپ کا ہے۔ حیثم اپنی زوجہ کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ وہ اپنی بیوی پر بدکاری کے الزامات لگاتا رہا۔ بالآخر حیثم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچا اور اپنی زوجہ کو لے کر آیا اور رو رو کر کہنے لگا، اے امیر المسلمین، آپ کی عدالت میں سب لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ میں آپ کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہوں، میرا بھی فیصلہ کریں۔ میں نے اس خاتون سے 6 ماہ پہلے شادی کی تھی اور یہ میری بیوی ہے۔ ہماری شادی کو 6 ماہ ہوئے ہیں اور اس نے ایک بچے کو پیدا کیا ہے۔ اگر یہ میرا بچہ ہوتا تو 9 مہینے میں پیدا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اس عورت سے کہا، اے عورت، یہ جو بات تمہارا شوہر کہہ رہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ تو اس عورت نے فرمایا، امیر المومنین، میرا شوہر بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ میں نے اس بچے کو 6 ماہ میں پیدا کیا ہے، لیکن میرا اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے شوہر حیثم کا ہے۔ اس عورت کی یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنی تو آپ نے حکم دیا، اس عورت کو گردن تک زمین میں گاڑ دیا جائے اور اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک کہ ان پتھروں سے ہلاک نہ ہو جائے۔ ایسا کرنے کا یہ مطلب تھا کہ اس کے بعد آنے والے لوگ ایسا گناہ نہ کریں، اور حضرت عمر بن خطاب کے حکم سے لوگ گھسیٹتے ہوئے اس کو گلیوں بازاروں میں لے آئے اور اعلان کرنے لگے کہ اس عورت نے 6 ماہ میں بچہ پیدا کیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم ہے کہ اس کو گردن تک زمین میں داخل کر دیا جائے اور اس کے منہ پر اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک کہ ان پتھروں سے ہلاک نہ ہو جائے۔ وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی اور اس عورت کو لے کر حضرت عمر بن خطاب کی عدالت میں پہنچے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے، جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہیں وہ 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اور پھر اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ عورتوں کے حمل کا زمانہ اور دودھ پلانے کا وقت 30 ماہ تک ہے، جبکہ ان میں سے 2 سال دودھ پلانے کے نکل گئے اور 6 ماہ حمل کے بچے ہیں، تو قرآن کے مطابق انسان کا بچہ 6 ماہ میں پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات حضرت عمر بن خطاب نے سنی تو فوراً اس عورت کو رہا کر دیا اور فرمایا، اے جناب علی، آج آپ نے عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ اگر میں اس عورت کو سزا دیتا تو یقیناً اللہ پاک قیامت کے دن مجھے بھی وہی سزا دیتے جو ایک قاتل کو دی جاتی ہے۔ آج آپ نے عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم سے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ پاک ہمیں معاف کرے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہمنہ وائس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے اور آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔